سنا ہے آپ کے خلاف الیکشن میں جو ہے اس یو سی میں کوئی خاتون تھی وہ جعلی شناختی کارڈوں سے ہاں میں نے چھینے ووٹ خود چھینے اچھا اس سے اور چھینے. پھر میں نے جو ادھر ڈیوٹی افسر تھا میں نے کہا جی یہ اوپر یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں. سنا اس خاتون نے اپنے پرائیویٹ پارٹس میں وہ شناختی تو وہ کارڈ پھر چھپا جب لے. جذباتی ہوئے ہوتے ہیں لوگ آپ نے وہ نکال لی ہے وہیں سے نکال لی؟ میری بیوی ساتھ تھی نا جی اس نے نکالے وہ تو اس اچھا نے کہا کہ یہ دیکھیں اس کے پاس اتنے سارے شناختی کارڈ ہے اور یہ اسٹیمپیں لگا رہی ہے. کوئی کاروائی ہوئی اس پہ؟ کاروائی نہیں میں نے شکایت کی کوئی آپ کو کاروائی ریلیف ملا اس میں؟ نہیں مجھے نہیں ملا. مگر میں چونکہ اس وقت بہت نیا تھا صحیح ڈسپلن بہت زیادہ تھا. الحمدللہ آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ ڈسپلن میں رہوں صحیح. کیونکہ فوج نے دیکھیں 19 سال میں جو بندہ گیا 2 سال ملٹری اکیڈمی میں اور اس کے بعد مثلاً فوج میں یہی سیکھا کہ یہ سیکشن لگ جائے گا. دیکھیں فوج میں سب سے بڑا جو جرم ہے نا وہ ہے چیٹنگ. ٹھیک ہے. آپ ٹریننگ میں ویک رہ جاؤ آپ فزیکل فٹنس میں ویک رہ جاؤ آپ پیپروں میں کم نمبر لے لو ایڈمٹ کرو کہ بھائی ہاں بٹ جہاں آپ چیٹ کریں گے نا دین فوج میں جگہ نہیں ہے. وہ پھر ملٹری اکیڈمی سے کام شروع ہو جاتا ہے یا گھر جاؤ گے اور بڑے برے طریقے سے گھر نہیں جاؤ. تو سویلین میں جو الیکشنوں میں چیٹنگ ہوتی ہے یہ قابل قبول ہے؟ نہیں یہ چیٹنگ میں اس کو پتہ نہیں میں چونکہ وہ نہیں رہا ہوں الیکشن ڈیوٹیز پر کہیں بھی اپنے ٹینیور میں مارشل آرٹ ڈیوٹیز پر رہا دیکھ ہوں. تو رہے ہیں نا. نہیں یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. اس میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اخباروں میں آتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ دے دیا آج کل پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے. بٹ میں چونکہ کبھی ریٹرننگ افسر کے ساتھ رہا نہیں کبھی الیکشن ڈیوٹی دی نہیں ہے. ہاں فوج میں الحمدللہ بڑے بڑے مشکل ٹاسک ملے وہ کیے ایک ڈسپلن کے تحت جس طرح حکم ملا وہ کیا سارا کچھ. بحثیت کن صاحب چلیں وہ تو پالیٹکس الگ ہے. بحثیت لارڈ میئر لاہور کے لیے آپ نے کیا پروجیکٹ دیے جو آپ کے نام کے ساتھ بولتے ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آج پورے لاہور میں آپ پھریں ایک جگہ کے سوا میری آپ کو کہیں پر تختی نہیں نظر آئے گی. لاری اڈے میں ایک دن گیا تو وہاں پر جو ویگنوں والا حصہ ہے وہاں پر سخت گرمی اور بچے بلبلا رہے ہیں تو ویگنوں کی سواریاں ادھر ادھر بیٹھی ہیں اور دھوپ بڑی سخت. میں دفتر میں آ کے میں نے فوراً جو دوسرے تیسرے نے اجلاس بلایا اجلاس سے اس چیز کی اپروول لے کے سب نے کہا جی بالکل. وہاں ہم نے ایک ہیوج شیڈ بنا دیا اور آج بھی وہ قائم دائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی سال چلے گا. کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہوئی. نیچے پانی کے کولر لگا دیے بیٹھنے کے لیے بینچ لگا دیے. اس کے بعد لاہور کی سارے علاقوں میں ایون ولیجز میں بھی صفائی کا نظام اتنا بہترین کیا کہ ہر یو سی میں کم از کم 40 سے 45 جو سینیٹری ورکرز ہیں جو اپنے آپ کو سویپر کہتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ جو اپنے آپ کو سویپر کہا گا I'll not accept him, you are sanitary workers. ہر یو سی میں جاتے تھے اور یو سیوں میں جا کے یو سی چیئرمین اور اس کے جو کونسلر تھے ایک گلی کی صفائی کرواتے تھے. اس کے بعد رائے ونڈ میں اتنے قبضے تھے وہاں کوئی 10-12 کنال زمین تھی جس کے اوپر لوگوں نے ورک شاپس بنائی ہوئی تھی. ودن 2-3 منتھس بہترین وہاں اکاموڈیشن بنائی ایئر کنڈیشن لگائے نماز کی جگہ بنائی اور لاہور کیا پنجاب کی بلکہ پاکستان کی جو موسٹ فیمس ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان کی بسیں وہاں جا کر چلوا دی. لاہور شہر کے وسط میں یہ جو مسجد شہداء کے پیچھے اگر آپ غور کریں ادھر ایک طرف کا ایچ کریم بخش ہے ایک طرف مسجد شہداء ہے اس کے اندر ایک فلتھ ہوتا تھا گند ڈپو. وہاں جا کے دیکھیں بیسٹ جو اس وقت نظام تھا اس کے مطابق واش رومز بنوائے بغیر ٹکٹ کے وہاں چلایا. ہر دوسرے دن میں خود وہ یوز کرتا تھا گھر سے آتے جاتے. بہترین صفائی کا معیار تھا. لاہور کی ہر یو سی میں 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے تک کے کام کروائے. اس کے بعد جب ہمیں ہٹایا گیا نئی حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی تو کوئی تقریباً 3.5 کروڑ کی جو چیزیں تھیں ہماری اسکیمز ہاؤس سے اپرووڈ وہ سیکریٹری صاحب نے روک لیے. ظاہر ہے آپ کو پتہ بیوروکریسی تو جو اوپر والا باس کہتا ہے اسی کے مطابق یعنی کہ. اور اس کے بعد سکولز میں اپ لفٹ کرائی. اسکولوں میں جو ہماری لیڈی کاؤنسلرز تھیں ان کو اسپیشلی محکمہ تعلیم کی طرف سے ان کے ادھر بٹھایا جو بچے نہیں آتے ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کریں یہ سارا کچھ کروائیں. کسی گلی کا جا کے میں نے خود افتتاح نہیں کیا نہ اپنی پلیٹ لگوائی. بٹ آج بھی وہ سارے لوگ یاد کرتے ہیں کہ جناب یہ گلی کرنا صاحب بنوا گئے ہیں یہ سیوریج کا نظام کرنا صاحب بنوا گئے ہیں. اب آپ کو اگلا یہ جو ہمارا ہے ڈیرا گجراں آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں اس کے آگے نہیں ہے کچھ بھی. اس کی ساری جو ابتدائی پروپوزلز ہیں وہ میرے بنے ہوئے ہیں
واسا کے آفیسرز آج بھی اس وقت جونیئر تھے، آج سینئر ہو گئے ہوئے ہیں. دے ول سیکنڈ می کہ الحمدللہ آج انہی لائنوں کے اوپر وہ چیزیں چل رہی ہیں. پرابلم یہ ہوئی کہ جب ہمیں کوئی تقریباً یہ جنوری 2017 میں ہم بیٹھے، 2018 کے الیکشن ہو گئے، جیسے ہی پی ٹی آئی کا وہ وزیر اعلیٰ آیا ہمارے ہاتھ باندھ دیا گیا. 8 مہینے ہماری کوئی اسکیم نہیں چل سکی. آپ کورٹ میں بھی تو گئے ہوئے، عدالت عالیہ میں آپ کا کیس چل رہا ہے. ہاں جی، جب انہوں نے ریپیل کر دیا 2013 کا لوکل باڈیز کا قانون، دین میں نے پورے پنجاب کے دورے کیے، سب کو ساتھ ملایا، سب کو ساتھ ملا کے پہلے ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں جب سنوائی نہیں ہوئی تو دین آئی وینٹ ٹو سپریم کورٹ ود آل مائی کولیگز فرام آل اوور پنجاب، اور وہاں سے ہم کیس جیتے. تو لوگ اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ جس دن میں کیس جیتا وہاں پر، تو میں آ کے باہر جب پریس کانفرنس کرنے لگا باہر، وہ اٹ واز اے بگ نیوز کہ لاہور کا ایک فارغ شدہ میئر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں چلا. تو میں پریس کانفرنس اکیلا کر رہا تھا، اور جب میں نے کہہ دیا کہ آج ہم جیت گئے، جب ہم واپس آئے تو مجھے سب سے پہلا فون، جیسے میں لاہور کے لیے مین اپنا جو ہے موٹر وے پہ چڑھا تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا مجھے کال آئی کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے ابھی آپ ٹی وی پہ دیکھا. ہی از ڈائی ہارڈ فار دا لوکل باڈیز، سیم از می. مگر بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ لوکل باڈی اسٹرانگ ہوں. مجھے آج بھی کوئی کہے موقع دے تو میں یو سی کا الیکشن لڑنے سے کوئی مجھے ہچکچاہٹ. کہنے صاحب 2013 میں لوکل باڈی ایکٹ میں ترمیم ہوئی، پھر 2019 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نیا بنا، اب جو ہے اس میں پھر ترمیم کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ ملک کی سیاست میں اور جمہوریت کے لیے سرو کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نرسری ہے. میں آپ کو شاید وہ بات پلٹ گئی تھی وہاں سے کہیں سے کہ آج بھی جو پرویز مشرف کے دور میں الیکشن ہوئے تھے نا، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کم از کم 1/3 جو منسٹرز ہیں نا وہ اس میں سے گزرے ہوئے ہیں. وہ سسٹم اچھا تھا یا آج کا سسٹم وہ اچھا ہے؟ قانون میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا، اسی میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیتے، اگلی گورنمنٹ آئی تھی اور تھوڑی امینڈمنٹ کر لیتے. 1973 کے قانون میں بھی تو ہوتی ہے نا، آئین میں بھی ہوتی ہے. یہ ایک دم ختم کرنا اور بنانا، دیکھیں ختم کرنا وہ اور جو بنانا. تھا وہ اور آج بھی میں آپ کو بتا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی صاحب تھے جنہوں نے یہ سارا لوکل گورنمنٹ کا ایک ساتھ ایک دو دیا تھا، اور ساتھ دانیال عزیز تھا اس وقت ایم این اے تھا، انہوں نے یہ سارا بنایا تھا بڑی سسٹم، ارک ریزی ہوئی تھی، بڑا اس پہ کام ہوا اور تھا، اس کو ایٹ پار لایا گیا. لیکن اس میں ترمیمیں کر کے سارا کچھ ختم ترمیمیں کر کیا دیا گیا. ختم ہی کر دی. میں خود ابھی بھی ہائی کورٹ میں ہوں، اگر آپ دیکھیں تو میری ابھی 12 مارچ کو پھر تاریخ ہے، اس میں نے وہی جو عمران خان نے بنایا تھا 1922 کا قانون، وہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ الیکشن جلدی کروائیں. صحیح، بس وہ تاریخ پڑ جاتی ہے. اسی طرح اب تو سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو بھی، ہم جشن منا رہے ہیں کہ جناب اللہ کرے ہماری گورنمنٹ کو جو 1 سال ہو گیا، ہمارے اتنے شاندار منصوبے ہیں، ہم نے یہ اچیومنٹ کر لی، یہ اچیومنٹ کر لی. تو اب تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے. لوکل ابھی اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے کہ جلدی ہوں گے، اور قانون بھی بن گیا نیا ایک دفعہ. جلدی پھر کب؟ میں تو کہتا ہوں کل ہی اناؤنس ہو جائیں، کل ہی اناؤنس ہو جائیں، کیونکہ میرا یہ ہندوستان میں آپ کو اپنے قائد کو دیا آپ نے یہ مشورہ؟ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہ جب رہتی بھی ہے، کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے اور ہونے چاہیے. اب وہ قائد تو ایک تجویز دیتے ہیں نا، تجویز ان کی بیٹی ہے، وہ ان کی بڑی فرما دعا بردار ہے. دعا کریں ہم جی اس وہ میں فرما کامیاب ہو بردار جائیں. ہے اپنے والد کی، اور بالکل والد کا کہا وہ نہیں ڈال سکتی. تو تھوڑا دیکھیں سا میں آپ کو پریشر ایک ہونا بات چاہیے. بتاؤں، جی، ایم این ایز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں، ایم پی ایز جو ہیں وہ سی ایم کو الیکٹ کرتے ہیں. جو ہیں ہاؤس کے ممبرز کارپوریشنوں کے، وہ میجورٹی میں ہوں تو ظاہر ہے ان کا میئر آ جاتا ہے. اور پنجاب کے بہت سارے شہروں میں بڑا سخت مقابلہ ہوا جو میئرز اور ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے. اب وہ جو ساری کیٹیگری ہے نا لوکل باڈیز الیکشنز میں، وہ ہے جو گلیوں محلوں کے ڈائی ہارڈ پولیٹیکل ورکر ہیں. جی، انہی کو کونسلروں کے ٹکٹ ملے تھے، انہی کو ملے تھے چیئرمینوں کے یا یو سی ناظموں کے. جی، اب ڈیسائیڈ کنہوں نے کیا؟ جو اس سے اوپر کی کیٹیگری تھی، جن کا زیادہ انفلوئنس تھا، جو ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بغیر اختیار کے سارے ورکر ہمارے انگوٹھے کے نیچے رہیں. تو خرابی یہیں سے پیدا تو یہیں سے خرابی پیدا ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی وقت کوئی بھی چیف منسٹر پاکستان کا ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کو ویٹیج دینی پڑتی ہے
کیونکہ وہی ان کے زیادہ کولیگ ہیں. ایک یو سی کے چیئرمین کو تو نہیں سی ایم ساتھ بلائے گا اور بٹھائے گا, وہ تو کبھی جلسے میں یا الیکشن کے دنوں میں انکاؤنٹر ہوگا نا. تو جب تک یہ سسٹم نہیں افیکٹو ہوگا کہ یہ جو ورکر ہیں ایک تو وہ اور کام کریں گے, چیزوں کو سیکھیں گے, گلی محلوں میں اگر وہ برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, طلاق سرٹیفکیٹ, وہ صفائی ستھرائی, اسٹریٹ لائٹ اور گلیوں میں کام کروائیں گے, آنیسٹی سے اپنا سر نیچا رکھ کے چلیں گے, تو اگلے بے بے فاطمہ جیڑی ہے یا بھا منا جڑا نا, وہ اگر دیکھے گا کہ صدیق دی اے کارکردگی رہی ہے یا چودھری صدیق جڑا چودھری صدیق نہیں بنیا وہ صدیق ہی ہے, تو پھر تو اس کو اگلے سال ووٹ ملیں گے یا اگلے الیکشن میں ووٹ ملیں گے. تو یہ ایک وہ سیو انالیسز ہو جائے گا, ایک اس میں سے چھاننی سے نکلیں گے. وہ لوگ نکلیں گے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں. 25,000 ایوریج ووٹر ہے ایک یو سی کا پنجاب میں, 20 سے 25,000 کے درمیان. 3 سے 4,000 ایک کونسلر کا, جو پرانا ہمارا 2013 کا قانون تھا. تو وہ لوگ جب اس کو بنائیں گے اور اس کی بعد 6 یو سیوں کا جب وہ الیکشن لڑے گا اور اس کی ہوا نکلے گی, باہر پھیلے گی کہ یہ بندہ جو ہے ہی از گڈ, تو یہ جو ہے نا یہ بیس ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا انڈیا میں تو آدھی جو کونسلر اور یو سی لیول کے انہوں نے ہندی میں نام رکھے ہوئے ہیں وہ عورتیں ہیں, اور جتنی وہ مائکرو فائنانس وہ کرتی ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے کام یہ وہ سارے ان کو دیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تاکہ وہ اگر مویشی پالنے والا علاقہ ہے تو وہ لوگ عورتوں کو اکٹھا کریں یا مردوں کو اکٹھا کریں, مویشی پالیں. اگر مرغیوں والا ہے تو وہ اگر ریشم کے کیڑے پالنے والا ہے تو وہ کریں. اگر کوئی لکڑی کے کام وہ لکڑ اس علاقے میں زیادہ ہے تو وہ جو ہینڈی کرافٹس وغیرہ. عمران خان نے تو یہ کہا تھا کٹا اسکیم, اور وہ تو پہلے چل رہی تھی, اس نے تو وہ کی, تو اس کو میئر تھا, تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس لیے کہ جو بنی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا نا. میں خود ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا, ویٹنری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ